سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو جانور ہم نے جوڑے جوڑے پیدا کیے ہیں تو ان میں سے ہم نے کس چیز کو حرام کیا ہے اور کس چیز کو حرام نہیں کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سابقہ آیات میں جیسے الحمدللہ آپ نے پڑھا ہے یا آپ نے سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین مکہ کے بارے میں اور اسی طرح اور مشرکین، کیونکہ قرآن پاک جب اترا ہے تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مکی زندگی میں کفار مکہ تھے اور مدنی زندگی میں یہود و نصارہ تھے، اس لیے خطاب ان کو ہوتا ہے، لیکن اللہ کے قرآن کا حکم عام ہوتا ہے قیامت تک. یعنی جہاں کافر کا ذکر ہوگا تو ساری دنیا کائنات کے کافر، جہاں مشرک کا ذکر ہوگا تو مراد یہ ہوتا ہے کہ ساری کائنات کے مشرک جو بھی اس عقیدے پر جو بھی اس عمل پہ ہے ان سب کا حکم ایک ہوتا ہے. ورنہ بظاہر تو انہی لوگوں کو خطاب ہوتا ہے جب قرآن نازل ہوتا ہے کہ اس وقت جو لوگ موجود ہیں، جیسے اللہ نے حضور کو اور صحابہ کو حکم دیا کہ فول وجہ کا شطر المسجد الحرام، کہ اب آپ اپنا رخ جو ہے مسجد اقصی کے بجائے کعبے کی طرف پھیر لیں. تو اب یہ حکم تو ان لوگوں کو تھا، لیکن یہ قاعدہ ہے کہ جو حکم ہوتا ہے العبرت بعموم اللفظ وہ حضور کی ساری امت کے لیے ہوتا ہے. اور قیامت تک اب جو بھی مسلمان ہوگا وہ اپنا رخ جو ہے نماز میں قبلے کی طرف کرے. اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کے بارے میں ذکر فرمایا تھا کہ مشرکون نے اپنے خیالات کے تابع بہت ساری چیزوں کو اپنے لیے حلال کیا، کسی کو حرام کیا، کسی کو عورتوں کے لیے حرام کیا اور مردوں کے لیے حلال کیا. اور پھر انہوں نے ان جانوروں کے خود نام رکھے کہ یہ بحیرہ ہے، یہ صائبہ ہے، یہ وسیلہ ہے، یہ حامی ہے. اور پھر یہ بھی اعتقاد بنائے کہ اگر
یہ جانور مثلاً یہ بکری ہے یا مثال کے طور پہ گائے ہے، بھی اس کا دودھ جو ہے وہ مردوں کے لیے حلال ہے اور عورتوں کے لیے حرام ہے۔ اور اسی طرح اگر اس کا بچہ پیدا ہو اور وہ بچہ اگر اس میں نر پیدا ہوگا تو مردوں کے لیے حلال ہے اور عورتوں کے لیے حرام ہے۔ اور اگر اس جانور کے پیٹ سے مردہ بچہ پیدا ہو تو سب کے لیے حلال ہے، مردوں کے لیے بھی حلال ہے اور عورتوں کے لیے بھی حلال۔ اسی طرح انہوں نے اپنے عقائد فاسدہ میں یہ مسئلے بنا لیے تھے کہ جی ہماری جب بھی کوئی فصل ہوتی ہے، جائیداد آتی ہے، کھیتی پکتی ہے، یا گائے ہیں، بکریاں ہیں، اونٹ ہیں، ان میں وہ حصے بنا دیتے کہ یہ تو حصہ اللہ کے لیے اور یہ ہمارے بتوں کے لیے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی عقیدہ تھا ان کا کہ بھئی اگر اللہ کا حصہ کم ہو جائے تو بتوں والے حصے کا اللہ کے حصے میں نہیں شامل کیا جا سکتا، لیکن اگر بتوں کا حصہ کم ہو جائے تو پھر اللہ والے حصے سے کاٹ کے بتوں کو دے دیتے تھے۔ تو یہ سارے اللہ کے دشمنوں نے اپنے عقیدے خود گھڑ رکھے تھے اور خود بنا رکھے۔ اس لیے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تھا اپنے کمال قدرت کا کہ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وہ ذات پاک ہے کہ جس نے تمہارے لیے پیدا کیے ہیں بعض اور ان میں ایسے ایسے ثمرات، کچھ تو ایسے ہیں جو چھپروں پہ ڈالے جاتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو زمین پہ ہوتے ہیں، جیسے انگوروں کی بیلیں ہیں ان کے لیے چھپر بنایا جاتا ہے کہ مٹی لگے تو خراب ہو جاتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جیسے آپ کا خربوزہ ہے، خربز ہے، تربوز ہے، ان کی بیلیں زمین پہ ہوتی ہیں چونکہ ان کو اوپر کی ضرورت نہیں، ان کو مٹی کے ساتھ رنگ ملتا ہے اور مٹھاس ملتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک نے فرمایا وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ، اور ہم نے تمہارے لیے کھیتیاں پیدا کی، کہیں گندم کی کھیتی لہلہا رہی ہے، کہیں باجرہ ہے، کہیں مکی ہے، کہیں چاول ہے، کہیں کپاس ہے، اور ہم نے تمہارے لیے کھجوریں پیدا کی ہیں کہ دیکھو کتنی کتنی لمبی کھجوریں ہیں کہ ان کے پھلوں کو ہم نے اونچا کر کے لٹکا دیا ہے، اور اسی طرح کتنے پھل ایسے ہیں جیسے آم کا درخت ہے، جامن کا درخت ہے، اللہ کی حکمتیں ہیں کہ ان کو اوپر لٹکایا ہے کہ اس کو ہوا کی ضرورت ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم نے تمہارے لیے زیتون پیدا کیا، اور پھر ان میں بعض پھل ایسے ہیں متشابہ وغیر متشابہ، ایک دوسرے کے بالکل ہم شکل ہیں، کوئی ایک دوسرے کے خلاف ہے۔ اور پھر ہماری جو نعمتیں ہیں جو ہم نے بنائی ہیں، اللہ پاک نے فرمایا کہ دیکھو کہ صرف یہ نہیں کہ میں نے پیدا کر دی بلکہ میں نے حکم دیا ہے کہ کلوا من ثمرہ اذا اثمر، کہ کھاؤ ان سے فائدہ اٹھاؤ، ہم نے تمہارے لیے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں، اللہ تو کھانے سے پاک ہے، اللہ نے اپنے لیے تو نہیں بنائی۔ اور ساتھ یہ ذمہ داری بھی لگا دی کہ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، لیکن جب کھیتیوں کے پکنے کا وقت آ جائے، جب کھیتیوں کے کٹنے کا وقت آ جائے، یا جب پھلوں کے اترنے کا وقت آ جائے تو ان کا حق بھی ادا کرو، اور ان کے حق ادا کرنے میں یاد رکھیں مفسرین کرام کے دو قول ہیں۔ بعض مفسرین کرام تو فرماتے ہیں کہ یہ مطلق خیرات و صدقے کا حکم ہے کہ جب تمہاری کھیتی پکنے کا وقت آئے، کوئی غریب آئے تو اس کو خیرات دو، اور اسی طرح جو دانے تمہارے خوشے سے زمین پہ گر جاتے ہیں ان کو چھوڑ دو، غریب بیچارے چن لیں گے، جو پھل تمہارا بغیر اتارے ہوئے گر جاتا ہے وہ بھی غریبوں کو اٹھانے دو، تاکہ تمہارے معلوم کی خیرات ہو جائے، صدقہ ہو جائے، لوگ تیرے لیے دعائیں کریں۔ اور بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ نہیں، اللہ نے یہ زکوٰۃ کا حکم دیا ہے،
کہ ہم نے تمہارے لیے نعمتیں پیدا کی ہیں، لیکن ہر نعمت کی اللہ نے پھر زکوٰۃ بھی رکھی ہے تاکہ وہ زکوٰۃ ادا ہونے سے اور زیادہ پاک ہو جائے، اور زکوٰۃ ادا ہونے سے تیرے مال میں برکت پیدا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی حکم دیا ہے وہ انسانیت کی کامرانی اور کامیابی کے لیے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب آپ اپنے مال میں سے زکوٰۃ میں غریبوں کو شریک کرتے ہیں تو کتنے غریبوں کی دعائیں تمہیں ملتی ہیں، اور پھر زکوٰۃ کا نظام الہی جو ہے وہ تمہارے ٹیکسوں کی طرح نہیں ہے کہ کبھی ٹیکس بڑھا دیا کبھی ٹیکس گھٹا دیا، اور وہ تمہارے دنیا کے نظام کی طرح نہیں ہے کہ جہاں امیر آدمی تو ٹیکس دیتا نہیں، امیر آدمی تو بل بھی نہیں دیتا، اور غریبوں کی چمڑی ادھیڑ کر بھی ان سے ٹیکس وصول کیا جاتا ہے۔ نہ، اللہ کا یہ نظام نہیں ہوتا، ایک عادلانہ نظام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا جو نظام رکھا ہے وہ ایسے اعتدال اور انصاف پہ مبنی ہے کہ جو چیزیں تمہیں بغیر محنت کے حاصل ہوتی ہیں اس میں زکوٰۃ زیادہ رکھی ہے کہ تم نے محنت تو نہیں کی۔ مثال کے طور پر جیسے تمہاری زمین میں کوئی سونے کی کان نکل آئے، تمہاری زمین میں کوئی سونے کا دفینہ اور چاندی کا کوئی دفینہ نکل آئے، معدن نکل آئے، کوئی تانبا نکل آئے، کوئی بڑی قیمتی دھات نکل آئے، اب اس میں تم نے تو کوئی محنت نہیں کی، نہ تم نے تو نہیں سونا دفن کیا تھا زمین میں، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے رزق میں لکھا تھا کہ تیری زمین میں، تیرے گھر میں، تیرے ملک میں نکل آیا، تو اس کی زکوٰۃ بھی زیادہ ہے کہ اس کا 5واں حصہ جو ہے وہ بیت المال کو دیں گے۔ یعنی اگر 5 لاکھ روپے کی چیز پیدا ہوئی ہے اس معدنت سے تو 1 لاکھ جو ہے سمجھیں وہ بیت المال میں جمع ہوگا، اور پھر بیت المال جو ہے وہ فقراء پہ تقسیم کرے گا۔ اب آگے آ جائیں کہ وہ زکوٰۃ ہے مثلاً کہ تیری کھیتیاں ہیں، تیرے باغوں میں پھل ہیں، ان کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر تو وہ کھیتیاں پکتی ہیں آسمانی بارشوں سے، جیسے تمہارے علاقوں میں لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ بارانی زمینیں ہیں، بارش سے سیراب ہوتی ہیں، بہت آپ کا علاقہ ہے جیسے تھل کا علاقہ ہے، اسی طرح روہی کا علاقہ ہے، اور بڑے بڑے علاقے ہیں جہاں بیچارے بالکل بارشوں میں بیٹھے ہیں، اللہ نے بارش دے دی تو انہوں نے چنا کاشت کر دیا، اور اگر بارش نہ آئے تو غریب بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے وہاں، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ تمہیں اس بارش کے پانی سے چیز ملتی ہے، تمہارا اس پہ خرچ کوئی نہیں ہوتا، اگر تو فصل نہ ہوا تو پھر زکوٰۃ بھی کوئی نہیں، اور اگر اللہ نے تمہیں فصل دے دیا ہے تو پھر تم 10واں حصہ نکالو گے ہر اس چیز کا جو زمین سے نکلے گی، یا ہر اس پھل کا جو باغ میں اترے گا، اس کا 10واں حصہ آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی۔ اگر وہ کھیتیاں ہیں جو تم نے پانی ٹیوب ویل سے لگایا ہے یا نہری پانی تم نے لگایا ہے جس کا باقاعدہ تم خریدتے ہو، آبیانے بھرتے ہو، پیسہ ادا کرتے ہو، تو اب چونکہ تمہارا خرچ ہوا ہے پانی پر، اللہ نے زکوٰۃ کم کر دی کہ اس سے جو آمدنی نکلے اس کا 20واں حصہ دو، کیونکہ پہلے بھی تو تم خرچ کر چکے ہو۔ اچھا، اسی طرح سونا چاندی ہے، اس پر بھی یہ زکوٰۃ نہیں رکھی بھی اگر 1 تولہ آ جائے تو زکوٰۃ دو، نہیں، جب تک کہ 7.25 تولے سونا نہ ہو جائے یا 52.5 تولے چاندی نہ ہو جائے، یا کچھ سونا ہے کچھ چاندی ہے، ان دونوں کو ملاؤ تو 52.5 تولے چاندی کی قیمت بن جاتی ہے۔ یعنی مثلاً 4 تولے ہمارے پاس سونا ہے اور ادھر 40 تولے چاندی ہے، اب جب دونوں کی ہم قیمت کریں تو اس دن مارکیٹ میں چاندی کی کیا قیمت ہے؟ اگر وہ 52.5 تولے کی قیمت بن جاتی ہے تو اب آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اور اسی طرح سمجھ لیں ایک آدمی ہے، اس کے پاس نہ چاندی ہے نہ سونا ہے، لیکن 52.5 تولے کے برابر پیسہ موجود ہے، نقد پیسہ موجود ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں ان کے پاس سونا چاندی نہیں ہوتا، وہ سونا چاندی نہیں رکھتے۔ اچھا، بہت سارے لوگ ہیں ان کو بیماری ہے سونا چاندی رکھنے کی، جیسے ہمارے بنگال کے بھائی ہیں،
یا انڈونیشیا کے بھائی ہیں، ان کو مرض ہوتی ہے، گھر میں روٹی نہ پکے 10 ریال کے تب بھی یہ چاندی یا سونا لے کے آئیں۔ یہ ان کے سارے معاشرے میں غریب سے غریب بھی ہوگا بیچارہ 100 روپیہ بھی بچے گا، کہے گا 100 روپے کا کوئی ایک چلو کوئی ایک چھلا سا مل جائے گا لے لو۔ یہ ایک مرض ہوتی ہے بات کو۔ اور بعض لوگ جو ہیں جیسے آپ دیکھیں یورپ میں بڑے بڑے لوگ ہیں وہ سونا چاندی نہیں رکھتے، ان کی بیگمات سونا چاندی پہنتی بھی نہیں، ان کو بہت زیادہ شوق ہو جائے گا تو آرٹیفیشل جیولری استعمال کر لیں گی، یہ نقلی جو ہوتی ہے بنی ہوئی۔ یا اگر اس سے زیادہ پیسہ ہے، کوئی بہت یعنی رچ فیملی ہے، امیر فیملی ہے، بڑے لوگ ہیں، تو پھر وہ ڈائمنڈ وغیرہ کی جیولری استعمال کرتے ہیں، وہ بھی پلاٹینم میں، یہ آپ کا سونا چاندی نہیں استعمال کرتے۔ وہ زیادہ سے زیادہ ایک نیکلس لے لیں گے اپنا، تو اسی میں سارے پیسے آ جائیں گے، کیونکہ وہ تو ڈائمنڈ ہے، ڈائمنڈ تو پھر ایک نگ بھی ہو، اگر مثلا اتنا نگ اگر ہو تو 10 لاکھ کا ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اب چونکہ تم نے پیسہ کمایا ہے، اچھا پھر یہ نہیں ہوتا کہ 7.25 تولے سونے پہ زکات دینی، نہیں، اب ہو گیا 100 تولہ تو 100 تولے کی دیں گے اب، یعنی 7.25 تولے سے کم تھا تو زکات ہم پر لازم نہیں تھی، جب اس سے ہم آگے نکل گئے تو اب ہم زکات دینے والے بن گئے۔ اب سال کے بعد ہم حساب کریں گے، تمام گھر کا خرچہ نکالنے کے بعد، مکان کا کرایہ ہے، خرچہ ہے، روٹی ہے، پانی ہے، علاج ہے، معالجہ ہے، بیماری ہے، ضروریات زندگی ہے، ان کے بعد جو بچے گا اس قیمت کا حساب کر کے 2.5% جو ہے ہم زکات دے دیں گے، تقریباً وہ 40واں حصہ بنے گا۔ تو اللہ نے ایک نظام بنا دیا، اور اس نظام کا فائدہ کیا ہے کہ جب غریب تمہارے اس مال میں شرکت کرتا ہے، اور جب غریب کو تم یہ پیسہ ڈھونڈ کے پہنچاتے ہو، چونکہ زکات کے لیے مصارف معین ہیں، ان کے بغیر ہر آدمی کو زکات نہیں دی جا سکتی۔ جیسے زکات جو ہے سید کے لیے، قریش کے لیے حرام ہے، آل رسول کے لیے زکات جو ہے وہ حرام ہے۔ وجہ کیا ہے کہ زکات تو گویا تمہارے پیسوں کا ایک میل ہے جو نکال رہے ہیں، اور اللہ نے ان کو اتنا اونچا شان دیا ہے کہ تمہارا میل کھانے کے لیے وہ نہیں ہے۔ ان کو اگر تم نے دینا ہے تو ہدیہ دو، یہ کیا ہے کہ تم زکات دے رہے ہو؟ تم محبت کے ساتھ ان کو ہدیہ پیش کرو، اپنی خوشی کے ساتھ پیش کرو۔ اب جب تم زکات میں، اور زکات کا نظام ایسا ہے، اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ تؤخذ من اغنیائکم، تمہارے بڑے آدمیوں سے لی جاتی ہے، وترد الی فقرائکم، اور تمہارے غریبوں کو لوٹا دی جاتی۔ اور اسی طرح آپ یقین فرمائیں، ایمان سے کہیں کہ مثال کے طور پر اگر ایک محلے میں، آپ کے کسی ایک محلے میں ایک آدمی رہتا ہے جو کروڑوں پتی ہے، اس کی کتنی زکات ہوگی، اور محلے میں کتنے غریب ہوں گے؟ اگر ہر آدمی شریعت کے مطابق زکات دینا شروع کر دے تو کسی غریب کو کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو، کوئی غریب محتاج نہ ہو۔ اگر پورے عالم اسلام کا 1.25 ارب کے قریب جو مسلمان ہیں وہ صحیح معنوں میں زکات ادا کرے تو کوئی مسلمان کسی ملک میں بھی بھوکا نہیں مر سکتا۔ اسلام عین دین اعتدال ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ سرمایہ داری نے ایسا نظام دیا کہ غریب کا خون بھی نچوڑ کے ان کی تجوریاں بھر دو، اور کمیونزم نے ایسا نظام دیا کہ سب سے لوٹ کے سب کو ایک جیسا کر دو، سارے بھوکے ہو جائیں۔ وہ دونوں نظام جو تھے اعتدال کے خلاف تھے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ دونوں نہیں چل پا رہے۔ ایک 70 سال چل کے تباہ ہو گیا، اور دوسرا تباہی کے عین دہانے پہ کھڑا ہے۔ فکر نہ کریں آپ، بہت جلدی جتنا یہ سرمایہ داری کا نظام ہے یہ بہت جلدی ختم ہونے والا ہے۔ جیسے کمیونزم جو ہے نا بھگ سے اڑ گیا، کوئی تصور کر سکتا تھا کہ یہ اڑ جائے گا؟ آج ان کے لوگ جو کمیونزم پہ آدھی دنیا سے زیادہ پر ایک طوفان کی طرح چھا گئے تھے،
آج آپ جا کے اس کیبنسٹ ملکوں کی رپورٹ پڑھیں اور اخبارات میں دیکھیں کہ ان کے سابقہ جو بڑے بڑے فوج کے آفیسر ہیں، کرنل ہیں، جنرل ہیں، ریٹائر ہو گئے ہیں، وہ باقاعدہ وردیاں پہن کے سڑک پر کھڑے ہوتے ہیں تاکہ کوئی ان کو غریب خیرات دے۔ اسی طرح سرمایہ داری نظام جو ہے وہ بھی اپنی انتہا پہ پہنچ چکا ہے کہ ساری دنیا میں چند ایک ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں جو ساری دنیا کا خون نچوڑ رہی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، وہ اس کا ایک ایسا نظام ہے۔ اب دیکھو نا جی، دنیا کے غریب ملک اس مقام پہ آ گئے ہیں کہ قرضہ دینے کی طاقت نہیں رکھتے، ان پہ سود در سود، سود در سود بڑھایا جا رہا ہے۔ اچھا جی، فلاں ٹیکس لگاؤ ہمارا قرضہ پورا کرو، فلاں ٹیکس لگاؤ ہمارا قرضہ پورا کرو۔ کب تک؟ ایک وقت ایسا بھی آ جائے گا نا کہ جب یہ سارے ملک کہہ دیں گے جی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، جو مرضی آ کے لے لو، تو جب پورا سرمایہ جواب مل جائے گا تو اچھا اسی طرح یوں سمجھ لیں، مثلاً ایک آدمی ہے، وہ اس نے ایک فیکٹری بنائی ہے، اس میں 10 لاکھ اینکیں تیار ہوتی ہیں، اگر اب میرے پاس خریدنے کی طاقت ہی نہ ہو تو یہ اینک کون لے گا؟ جب ہماری قوت خرید جواب دے جائے گی تو کمپنیاں خود بخود تباہ ہو جائیں گی، خود بخود بیٹھ جائیں گی، آپ فکر نہ کریں، ان کے بھی ڈوبنے کا وقت بالکل قریب آ گیا اور پھر آئیں گے اسلام کی طرف، جیسے کہ میرے محبوب نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آ جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس اسلام کو ہر گھر میں داخل کریں گے۔ آج پوری دنیا میں آپ پڑھیں، ساری دنیا داڑھی والے سے، مولوی سے، دین والے سے ڈر رہی ہے۔ کیوں؟ وہ بھائی ہمارے پاس تو روٹی نہیں، کھانے کو نہیں ملتا، تم کیوں ڈرتے ہو ہم سے؟ بھائی ہم تو محتاج ہیں، ہم تو تم سے قرضے لے رہے ہیں، ہمارے پاس تو بھائی اپنی موٹر ہماری اگر خراب ہو جائے تو اس کے چلانے کے لیے ہمارے پاس تو ایک نٹ لگانے کے لیے بھی نہیں ہے، پھر تم ہم سے کیوں ڈرتے ہو؟ ان کو پتا ہے کہ ان کے نبی کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ ہم نے تو نبی کو مانا ہے انگوٹھے چومنے کے لیے، لیکن دشمنوں کو پتا ہے کہ جو بات محمد مدنی نے فرمائی وہ سچ ہو گئی۔ انہوں نے تاریخ پڑھی ہے کہ اللہ کے نبی مکے میں بیٹھ کے فرماتی ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ روم فتح ہو جائے گا، ایک وقت آئے گا کہ کسریٰ کی طاقتیں مٹ جائیں گی، اور حضور رابق جیسی ویران جگہ پر، اب آپ جائیں نا مکے مدینے کے درمیان میں تو رابق راستے میں آتا ہے، وہ سراقت ابن مالک اسی رابق کا سردار تھا، راستے کے ان پہاڑوں میں ٹیلوں میں کھڑے ہو گیا، حضور فرماتے ہیں سراقہ ایک وقت آئے گا جب کسریٰ بادشاہ کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے۔ اور نبی خبر کب دے رہا ہے؟ اور سراقہ کہتا ہے میں حیران ہوں کہ جو نبی اپنی جان بچا کے دشمنوں سے چھپ کے جا رہا ہے وہ مجھے خبر دے رہا ہے کہ کس طرح فتح ہو جائے گا۔ کوئی بات بھی ہے؟ یعنی اپنی تو جان بچا کے مکے سے جا رہے ہیں اور آپ کے ساتھ کوئی فوج نہیں، طاقت نہیں ہے، ایک ابو بکر صدیق ہے، ایک غلام ہے اور ایک راستہ دکھانے والا ہے، یہ تو ہم خبر مجھے دے رہے ہیں۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، لیکن جیسے حضور نے فرمایا تھا سیدنا عمر امیر المؤمنین عمر بن الخطاب الناطق بالحق والصواب، وزیر النبی المصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے اور کسریٰ فتح ہو گیا اور مال غنیمت میں کسریٰ بادشاہ کے کنگن آئے۔ حضرت عمر نے فرمایا این سراقہ، سراقہ کو بلاؤ، اور رونے لگے صدق رسول اللہ، اور فرمایا میرے محمد مدنی نے سچ کہا تھا، سراقہ لے لو کنگن۔ کافروں نے تاریخ پڑھی ہے، یہودیوں نے تاریخ پڑھی ہے، عیسائیوں نے تاریخ پڑھی ہے، تمہاری طرح قرآن پاک انہوں نے اس لیے نہیں پڑھا ہے کہ اس کے کل شریف کرنے ہیں، تمہاری طرح دشمنوں نے قرآن مجید کو اس لیے نہیں پڑھا ہوا ہے کہ جب بندہ مر جائے گا تو ہیلا اسقاط کریں گے، ملا بیچارے کو 3-4 روپے مل جائیں گے۔ انہوں نے مانا نہیں ہے، قرآن پر ایمان نہیں لے آئے، لیکن وہ کہتے ہیں یہ کیسی کتاب کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے وہ واقعہ ہے، حقیقت ہے، اور ایسے چمکتا ہوا سورج ہے جس کو ہم ٹھکرا نہیں سکتے، انکار نہیں کر سکتے۔ تو اسلام کا نظام عدل ہے،
وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ نے تمہیں پیسہ دیا ہے، دولت دی ہے، اور وہ حلال کے ذریعے سے تم نے پیدا کی ہے، تو کوئی بات نہیں۔ حضرت عثمان بھی غنی تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی غنی تھے، سیدہ خدیجہ الزہرا بھی غنی تھی، عبد الرحمن ابن عوف، بڑے بڑے صحابہ غنی تھے جن کی اس زمانے میں بھی ماشاءاللہ کروڑوں کے معاملات تھے، لیکن اسلام ایک پابندی لگاتا ہے کہ وفی اموالکم حق للسائل والمحروم، کہ میرے بندے تیرے مال میں ہم نے حق رکھا ہے ان لوگوں کے لیے جو مانگنے والے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو مانگتے نہیں، گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن محتاج ہیں، ہاتھ نہیں پھیلاتے، ان کا حق پہنچاؤ۔ اس لیے فرمایا وآتوا حقہ یوم حصادہ، جس دن تیری کھیتی کے کٹنے کا وقت آئے تو زکات ادا کر۔ اور تو ساتھ یہ بھی پابندی فرما دی کہ ولا تسرفوا، کہ اللہ نے تمہارے لیے نعمتیں پیدا کی ہیں، کھاؤ، اللہ نے تمہارے لیے نعمتیں پیدا کی ہیں، فائدہ اٹھاؤ، لیکن اسراف نہ کرو۔ اسلام کتنا عظیم سبق دیتا ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ اللہ نے تمہیں نعمت دی ہے تم اچھے کپڑے نہ پہنو، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر بندے کا دل کرتا ہے میرا کپڑا اچھا ہو، میرا جوتا اچھا ہو، میرا لباس اچھا ہو۔ حضور نے فرمایا ہونا چاہیے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تو خود جمیل ہے، اس کو تو جمال پسند ہے۔ اسلام یہ پابندی نہیں لگاتا کہ تم اپنے گھر میں اچھا کھانا نہ کھاؤ، اچھا لباس نہ پہنو، لیکن اسلام ایک سبق دیتا ہے کہ اسراف نہ کرو۔ اسراف نہ کرو کہ ایک طرف تو تمہارا سوٹ جو ہے ماشاءاللہ وہ جناب بڑے بڑے جو ڈیزائنر ہیں دنیا کے مانے ہوئے، ان کا تم خریدو اور اس پہ تمہارا جناب 10-10 ہزار ڈالر خرچ ہو، اور دوسرے طرف ایک مسلمان کی لڑکی جو ہے اس کے بدن کو چھپانے کے لیے بھی کپڑا نہ ملے۔ کیوں؟ اس لیے اسلام یہ چاہتا ہے کہ عدل، یعنی آپ اندازہ کریں کہ حضرت عمر خطبہ پڑھا رہے تھے اور امیر المومنین تھے۔ امیر المومنین بھی اس شان کے تھے کہ تمہارے حاکموں کی طرح نہیں ہے کہ جن کے گھر والے بھی نفرت کرتے ہوں۔ امیر المومنین تھے کہ جن کے نام سے کسریٰ و قیصر اور 22 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیل چکا تھا، اور لوگ عمر کے نام سے ڈرتے تھے۔ صحابی کہتا ہے خطبہ پڑھا رہے تھے اور میں گن رہا تھا تو آپ کی صرف چادر میں 12 پیوند لگے ہوئے تھے۔ تم نے بھی کبھی سوچا ہے؟ یعنی امیر المومنین خلیفۃ المسلمین 12 پیوند لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے اسلام حکم دیتا ہے کہ کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو۔ یہ معنی نہیں ہوتا کہ تمہارے تو ڈشز ہوں شام کو اور تم تو چائنیز میں بیٹھ کے کھانا کھاؤ اور تمہارے ڈرائیور کے بچے بھوکے مر رہے ہوں۔ تمہارے گھر کا جو نوکر ہے، جو گن مین ہے، اس کے بچے، اس کی بیٹی کی شادی ہو اور اس کے پاس پیسہ نہ ہو، اور تمہارے جناب لڑکے لڑکیاں جو ہیں وہ صرف پکنک منانے میں جا کے روزانہ 20-25 ہزار روپے خرچ کر دیں، تو پھر نتیجہ پڑا ہے آپ نے اخباروں میں، وہی گن مین جب دماغ خراب ہوتا ہے نا اپنے مالکوں کو انہی گولیوں کے ساتھ بھون ڈالتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم کب تک مریں، ہمارے بچے مر رہے ہیں تو چلو ان کے بچے بھی نہ جیئیں۔ یہ انجام ہوتا ہے انتہا کا۔ اس لیے اسلام نے حکم دیا کہ ولا تسرفوا، خبردار اسراف نہ کرو۔ اور قرآن نے دیکھو کیسا ایک جملے میں سارا مسئلہ حل کر دیا ہے، اگر تم پلے باندھ لو نا آج بھی تیرے سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ فرمایا لا تجعل یدک فی عنقک مغلولۃ ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے خبردار، ایسا بھی نہ بن کے اپنے ہاتھوں کو گردن پہ باندھ دے کہ جیب کی طرف جاتے ہی نہیں، اور اپنے ہاتھوں کو ایسے بھی نہ کھول دے کہ جو آئے وہ گر جائے، تو پھر بیٹھا ہوا ہو اور افسوس کرتا ہوا کہ آئے اب کیا کروں۔
اسی لیے قرآن کہتے ہیں والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ اللہ فرماتے ہیں میرے ایمان والے بندے جو ہیں وہ ایسے ہیں جب خرچ کریں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ اس میں بخل کرتے ہیں بلکہ اعتدال کے ساتھ چلتے ہیں، درمیانی راہ اختیار کرتے ہیں کہ نہ بخل کی انتہا اور نہ اسراف کی انتہا، درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں۔ یہ مومن کی صفت ہے کہ ہر بات میں اعتدال، یعنی بات کرنی ہو زبان میں بھی اعتدال، نہ اتنا ادھر ایسی بات کر کے لوگ تیری بات سن کے تجھ سے نفرت کریں اور نہ اتنا گنگا بن جا کے حق بات کہنا بھی چھوڑ دیں۔ اسی طرح فرمایا کہ ہر چیز میں اعتدال، کھانے میں، پینے میں، اسراء صدقے میں بھی۔ بیٹھے رہیں، اللہ نے فرمایا پھر میری قدرت دیکھو وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، اور میں نے تمہارے لیے جانور پیدا کیے، کچھ اونچے قد والے، کچھ چھوٹے قد والے، کچھ زمین کے ساتھ چل رہے ہیں اور کوئی بہت اونچے اونچے میں نے بنا دیے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ اللہ نے فرمایا تم شیطان کے رستے پہ نہ چلو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ جب ان سب چیزوں کے پیدا کرنے والا میں ہوں تو پھر غیروں کے نام پہ کیسے ذبح کرتے ہو؟ ان سب کا خالق مالک میں ہوں تو پھر تم کون ہو کہنے والے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے؟ ان ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا میں، پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ اللہ کے نام پہ ہے؟ مینا میں ذبح ہوگا قربانی حج کی، اور یہ میرے مرشد کے نام پہ ہے، اس کے آستان شریف پہ جا کے میں قبر پہ لنگر چلاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا اگر تیرے آستان والوں نے کچھ پیدا کیا ہے تو پھر تو ان کے نام ذبح کر، اگر وہ بھی میری نعمتوں کے محتاج ہیں، ان کو بھی میں نے پیدا کیا، ساری نعمتیں بھی میں نے پیدا کی، جو خالق ہے پھر حکم بھی اسی کا چلے گا، تیرا حکم کوئی نہیں۔ اب سمجھیں ان آیات کو جو آج ہم نے پڑھی، فرمایا ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین قل الذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین نبئونی بعلم ان کنتم صادقین۔ اللہ نے فرمایا من ثمانیۃ ازواج، 8 جوڑے ہم نے پیدا کیے، اور پھر ان کی تفصیل ہے کہ من الضأن اثنین، بھیڑ، ضان کہتے ہیں بھیڑ، بھیڑ میں بھی ہم نے جوڑے پیدا کیے، ایک نر ایک مادہ، وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ، اور بکری میں بھی ہم نے جوڑے پیدا کیے، ایک نر اور ایک مادہ۔ بھیڑ الگ قسم ہے، بکری الگ قسم ہم نے پیدا کیا۔ اور فرمایا کہ ظالمو یہ بتاؤ قُلْ آذَكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ، کیا اللہ نے ان کے نر حرام کر دیے یا مادہ؟ اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا ان دونوں کے مادہ کے رحم میں جو جانور ہے کیا اللہ نے اس کو حرام کر دیا؟ تم جو کہتے ہو گے جو ان کے پیٹ میں ہے وہ ہمارے مردوں کے لیے حلال ہے اور عورتوں کے لیے حرام ہے، ظالموں کیا مانا؟ اللہ نے ان کے نر حلال کیے حرام کیے ہیں یا مادہ حرام کی، یا ان مادہ کے جو اندر ہے پیٹ میں ارحام میں وہ حرام کیے؟ نبئونی بعلم، خبر دو، دلیل دو۔ یہ نہیں کہ اپنی طرف سے گھڑتے رہو۔ ایک آدمی کہتا ہے جی 11ویں شریف کرتے ہو، کیوں کرتے ہو؟ کیا دلیل ہے؟ اللہ کا حکم ہے، سرکار دو جہاں کا حکم ہے،
یا چلو جس پیر کے نام پہ آپ کرتے ہیں اسی پیر عبد القادر جیلانی کا حکم بھی دکھا دو، چلو ہم مان لیتے ہیں، بات ختم۔ ساری دنیا کے مولویوں کو چیلنج کرو، اپنے حضرت پیران پیر کی کسی کتاب میں ہمیں یہ دکھا دیں کہ انہوں نے حکم دیا ہو کہ 11ویں رات کو میرے نام پر دودھ تقسیم کیا کرو۔ اگر یہ دکھا دیں میں تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہوں، اور اگر پیران پیر نے بھی نہیں کہا، اللہ نے بھی نہیں کہا، نبی نے بھی نہیں کہا، تو پھر کیوں بدعت کر کے اللہ کے حلال کو حرام کرتے ہو؟ اور قرآن تو کہہ چکا وما احل بہ لغیر اللہ، جس چیز پہ اللہ کے نام کے سوا کسی غیر کا نام لیا جائے، چاہے وہ ذبح کے وقت چاہے پکانے کے وقت، وہ حرام۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ مشرکو بدلاؤ، تم جو کہتے ہو یہ حرام ہے، کس نے حرام کیا ہے؟ کوئی دلیل لاؤ نا۔ اچھا دلیل تو وہ ہوتی ہے جو پیغمبر دے، تم پیغمبر کو تو مانتے نہیں۔ دلیل وہ ہوتی ہے جو قرآن میں ہو، تم قرآن کو بھی نہیں مانتے۔ تو چلو کوئی عقل کی دلیل دو، کوئی عقل تو ہو نا کہ یہ کیا معنی ہو گیا کہ یہ بکری تو حلال، اس کا دودھ جو ہے وہ عورت کے لیے حرام، مرد کے لیے حلال۔ اچھا اس کے پیٹ میں اگر جب بچہ پیدا ہو اور وہ ہو نر تو وہ مردوں کے لیے حلال، عورتوں کے لیے حرام، اور اگر بچہ پیدا ہو اور مردہ پیدا ہو تو دونوں کے لیے حلال۔ بھئی آخر اس کی کوئی دلیل، کوئی عقل، کوئی نقل۔ اچھا تم نبی کو بھی نہیں مانتے، خدا کو بھی نہیں مانتے، قرآن کو بھی نہیں مانتے، تو جب اللہ نے فیصلہ کیا تھا تم موجود تھے، اللہ کی بات تم نے خود سنی تھی، یعنی اللہ سے تم نے خود براہ راست بات کی ہے، کہتے جو ہو یہ اللہ کے نام پر ہے اور یہ ہمارے مشرک بتوں کے نام پر ہے، اللہ کے نام کا جو حصہ نکال رہے ہو، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کو مانتے ہو۔ اگر اللہ کو مانتے ہو تو اللہ نے تو رسول بھیجا، اس کو تو تم نہیں مانتے، تو اب براہ راست مانا یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے ساتھ خود بات کی ہے۔ کوئی دلیل تو آخر لے آؤ نا۔ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین۔ اور اب قرآن پہ غور کرو، پہلے کیا پڑھا تھا؟ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا۔ اللہ نے فرمایا کچھ جانور ہم نے ایسے بنائے ہیں جو بار برداری بھی کرتے ہیں، اونچے ہوتے ہیں، کچھ چھوٹے ہوتے ہیں۔ اب یہاں اللہ نے پہلے چھوٹے جانوروں کا ذکر کر دیا، بھیڑ اور بکری کا، اب اونچے جانوروں کا ذکر کرتے ہیں۔ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ، ہم نے اونٹوں میں بھی جوڑا بنایا، نر اور مادہ۔ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اور ہم نے گائے میں بھی جوڑا بنایا، نر اور مادہ۔ قُلْ آذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ۔ اللہ نے فرمایا ظالموں کیا بتلاؤ کہ اللہ نے اونٹوں کے مذکر نر جو ہیں وہ حرام کیے ہیں، یا مادہ اونٹنیاں حرام کیے ہیں، یا گائے حرام کیے ہیں، یا بیل حرام کیے ہیں، یا اونٹنی اور گائے کے رحم میں جو بچے ہیں وہ حرام کیا ہے، بتلاؤ۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ یہ حکم فرما رہے تھے کہ یہ حلال اور یہ حرام؟ کیوں میرے نبی کی بات تو تم مانتے نہیں، پھر تم یہ بات کہاں سے لے کے آئے ہو؟ دیکھو نا جی، ہم اللہ کے گھر میں کھڑے ہیں الحمدللہ، دعا کیا کرو کہ اللہ پاک ہمیں حرمین الشریفین کے برکات و ثمرات نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں جب تک زندگی ہے حرمین سے محروم نہ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اس گھر کی عظمتوں کو قیامت تک دوبالا فرما دے۔ تو اللہ کا کتنا بڑا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ آج اللہ نے تمہیں کعبے میں کھڑا کیا ہے، تم کعبے میں کھڑے ہو، باوضو کھڑے ہو، ایک نماز پڑھ چکے ہو، اگلی نماز تم نے پڑھنی ہے، تو اتنا اللہ نے تم پر رحم کیا۔ ایمان سے کہو، خدا کے لیے کہو کہ یہ جانور جو ہیں، جو تم نظریں چڑھاتے ہو، جو قبروں پہ جا کے ذبح کرتے ہو، جو پیرانے پیر کی 11ویں مناتے ہو، یا حضرت امام جعفر کے کونڈے مناتے ہو، یا تم محرم شریف کے جناب حلوے بناتے ہو، یا 10 محرم کو جا کے باپ دادے کی قبروں پہ جا کے تم دال تقسیم کرتے ہو اور تپاشے تقسیم کرتے ہو، خدا کے لیے کہو یہ کس کا حکم ہے؟ اس کے بارے میں کوئی قرآن میں آپ کو حکم ملا ہے؟
نہیں اس جھگڑے میں نہ پڑے جی یہ وہابی ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، یہ تبلیغ والے ہیں، یہ بستر بند والے ہیں، یہ سابی پگڑی والے ہیں، یہ نیلی پگڑی والے ہیں، یہ کالی پگڑی والے ہیں، ان میں نہ جائے۔ آپ کو اللہ نے ایمان دیا ہے، کعبے میں کھڑے ہو، چھوڑو پارٹی بازی کو، پارٹی بازی کو چھوڑ دو۔ الحمدللہ تم نے بھی کلمہ پڑھا، ہم نے بھی کلمہ پڑھا، کلمہ ہم نے پڑھا اللہ کی توحید اور محمد مدنی کی رسالت کا، تو ایمان سے کہیں کہ ہم جو کرتے ہیں کہ 27ویں رات رجبی کی ہم رجبی مناتے ہیں، حلوہ شریف تقسیم کرنا ہے جی، 15 شعبان کی رات میں جناب حلوہ ہر گھر میں پہنچانا ہے، شب برات ہے جی، یہ تو شب برات ہو گئی، اور باقی شعبان کا مہینہ وہ برات نہیں ہے، وہ اچھا نہیں ہے۔ 27ویں رمضان کی رات میں عمرہ کرنا ہے، چاہے مر جائیں، ٹھنڈے دل سے، خدا کے کوئی جھگڑے کی بات نہیں، میں نے تو آپ سے کہہ دیا نا، آپ اس بات کو چھوڑ دیں کہ جی آپ کس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ہم سارے کے سارے جو ہیں اللہ اور اللہ کے نبی کے ماننے والے ہیں۔ کوئی دنیا میں ایسی جماعت ہے، ایمان سے کہو بلا، جو کہے ہم حضور کو نہیں مانتے، اگر نہیں مانتے تو مسلمان ہی نہیں، جان چھوٹی، قصہ ختم ہو گیا، ان سے تو جھگڑا ہی نہیں نا، جھگڑا تو آپس میں ہوتا ہے نا، جہاں تعلق ہو جھگڑا ہوتا ہے، جہاں تعلق نہ ہو جھگڑا کیا۔ تو ایک ٹھنڈے دل سے، ایمان سے، بالکل بغیر کسی پارٹی کے آپ سوچیں کہ جی ہم 10 محرم کو جا کے قبروں پہ باقاعدہ چھڑیاں رکھتے ہیں، ڈالیں ڈالتے ہیں، تپاشے تقسیم کرتے ہیں، اور اسی طرح 9 اور 10 محرم کو ہم سبیلیں لگاتے ہیں، امام جعفر کے نام پہ ہم کونڈے کرتے ہیں۔ اچھا اسی طریقے سے جناب والا 11ویں رات کو ہم دودھ تقسیم کرتے ہیں پیرانے پیر کے نام، اور اسی طرح کبھی داتا صاحب کی مزار پہ نظر ہے، کبھی ماشاءاللہ پاک بٹن پہ نظر ہے، کبھی فلاں مزار پہ نظر ہے، کبھی فلاں مزار پہ نظر ہے، اور کبھی جانوروں کو لے کے مزار کے باہر پھراتے ہیں، طواف کرتے ہیں، ان کو رنگ ڈالتے ہیں۔ یہ سارے حکم قرآن میں ہیں، نبی نے فرمائے، کس نے فرمائے ہیں؟ اگر ہیں تو ہمیں بھی بتلا دو، ہم بھی لے جائیں، تمہارے ساتھ ہیں ہم کیا جھگڑا ہے؟ اگر کوئی ایسا حکم قرآن حدیث میں ہے، جھگڑا کوئی نہیں، پھر ہم تو تمہارے ساتھ بالکل ماننے کے لیے تیار ہیں۔ جھگڑا تو وہ مولوی کرتے ہیں جن کو اللہ نے علم سے محروم کیا ہو، جو صرف فتنہ بنا کے اپنی روٹی بنانا چاہتا ہے، جو لوگوں کو لڑائے گا اور 2 پارٹیاں بن جائیں گی، ایک پارٹی اس مولوی کی روٹی کرتی رہے گی، ایک پارٹی اس مولوی کی روٹی کرتی رہے گی، وہ تو چلو لڑائے جھگڑا کرے الحمدللہ، ہم کیوں ایسی باتیں کریں جب خدا کا کعبہ سامنے ہو اور پتہ ہو قبر میں جانا ہے، وہاں ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو زبان سے ہمارا لفظ نکل رہا ہے اللہ کے پہرے دار بیٹھے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ ٹھنڈے دل سے سوچ لیں۔ اچھا ایمان کی بات یہ ہے کہ چلو اللہ کا قرآن تو بڑی بات ہے، فرمان محمد مصطفیٰ تو بڑی بات ہے، فرمان خلفائے راشدین بڑی بات ہے۔ اگر آپ مجھے عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی کتابوں میں ہی دکھا دیں کہ قبر پہ سجدہ جائز ہے، قبر پہ طواف جائز ہے، حضرت کے نام کی نظر نیاز جائز ہے، 11ویں شریف کرنے کا ضروری حکم ہے، اگر ان کی صحیح کتاب سے مجھے دکھا دیں میں پھر بھی تمہارے ساتھ ماننے کے لیے تیار ہوں، چلو۔ اور اگر ان کی کتابوں میں بھی نہ ہو، اللہ رسول کا حکم بھی نہ ہو، صحابہ اہل بیت کا عمل بھی نہ ہو، تو پھر باقی کیا رہتا ہے؟ یہی کہ جی ہمارا باپ دادا کرتا تھا۔ تو کلمہ تم نے باپ دادے کا نہیں پڑھا، کلمہ تم نے پڑھا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک کھری بات ہے تمہاری، اس لیے قرآن کہتا ہے کہ ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، ظالمو کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ یہ حکم کر رہے تھے کہ یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ حلال، یہ حرام؟ اللہ نے فرمایا تو مزید آپ ان کو چیلنج کریں، ان کو کہہ لاؤ دلیل۔ کہاں سے لے آئے دلیل؟ نہیں، مشرک کے تو پاؤں نہیں ہوتے، جھوٹے کے تو پاؤں کبھی نہیں ہوتے۔ اب دیکھو نا جی، ایک آدمی کہتا ہے جی یہ تمہارا قرآن غلط ہے، اچھا جی صحیح کون سا ہے؟ وہ کہتا ہے جی صحیح 70 گز لمبا ہے اور غار میں ہے۔ ہم کہتے ہیں لے آؤ، کہاں سے لے آئیں؟ 12 صدیاں گزر گئی، آیا آج تک؟
کہاں سے لے آئے؟ کوئی ہو تو لے آئے نا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں. آپ مجھے کہہ دیں کہ ہاں جی 11ویں شریف سبحان اللہ حضرت پیران پیر کے، پیران پیر کی بات لے آؤ، بات ختم ہو گئی. میں نے تو آپ سے کہا ہے نا قرآن حدیث تو بڑی بات ہے، میں تو حضرت کی بات بھی ماننے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میرا ایمان ہے کہ حضرت عبد القادر جیلانی اللہ کی ان پہ کروڑوں رحمتیں ہوں. انہوں نے ساری زندگی اللہ کی توحید بیان کی ہے، انہوں نے ساری زندگی رفض اور بدعت اور احداث اور اہواء اور شرک کے خلاف جہاد کیا ہے. وہ کیسے یہ بات کہہ سکتے ہیں جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو؟ ان کی تو زندگی گزری ہے توحید و سنت میں، ان کی تو زندگی گزری ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ آپ بیٹھے ہوئے عبادت کر رہے تھے کہ پورے درخت پہ نور ہو گیا، انوار ہو گئے، اور آواز آنے لگی کہ جاؤ عبد القادر، آج کے بعد ہم نے اپنی عبادت بھی تم پہ معاف کر دی ہے. تو پتہ ہے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نے کہا بدبخت لعین، تم مجھے گمراہ کرنا چاہتے ہو؟ اللہ نے اپنی عبادت نبی پہ معاف نہیں کی تو مجھ پر کیسے معاف کر دی؟ معلوم، ہاں میں سمجھ گیا تم شیطان ہو، مجھے دھوکہ دے رہے ہو. تو شیطان نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا عبد القادر اس انداز میں نے کتنے عابد زاہد اور پیروں کی گردنیں توڑ دی ہیں اس طریقے سے، ایسے نورانی پھندے دکھا کر. لیکن چونکہ تو عالم بھی تو ساتھ ہے نا، صرف پیر تو نہیں نا، تو صرف عابد نہیں نا، عالم بھی تو ساتھ ہے نا، علم کا بھی تو پہاڑ ہے، تیرے علم نے تجھے بچا لیا ہے. تو آپ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ نے فرمایا بدبخت پھر مجھے دھوکہ دے رہا ہے، مجھے علم نے نہیں، میرے اللہ نے بچایا ہے. علم بچاتا تو پھر تو کوئی پڑھا لکھا بندہ گمراہ نہ ہوتا. تم پھر مجھ سے شرک کروا رہے ہو کہ بچانے والا علم ہے، بچانے والا خدا ہے. جو آدمی اتنا عقیدے کا پکا ہو وہ کہہ سکتا ہے کہ میرے نام پہ دودھ پیو، اور دودھ تم پی جاؤ ثواب پہنچتا ہے پیر صاحب کو. یار یہ ایسی قوم میں نے دیکھی ہے، خدا جانے، یا تو میرا عقل خراب ہے یار، مجھے معاف کر دینا، میں تمہارا بھائی ہوں چھوٹا، مجھے مولوی شولوی نہ سمجھا کرو، نہ پیر نہ مولوی نہ بزرگ، اپنا ایک بھائی، ایک خادم، ایک ساتھی. لیکن سچی بات یہ ہے کہ میرا دماغ تو بالکل بھی جواب دے جاتا ہے، سمجھ نہیں آتا. دیکھو نا، انگوٹھے اپنے چومو اور خوش حضور ہو جائیں نہ، جب حضور کا نام آئے میں انگوٹھے چوم لوں. انگوٹھا تو میں نے اپنا چوما ہے، حضور کو کیا فائدہ ہوا؟ بھئی اگر حضور موجود ہوں پھر تو حضور کے جوتا بھی چوم لو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں بھی چومے ہیں صحابہ نے، ہاتھ بھی چومے ہیں، بدن بھی چوما ہے، لیکن تم تو اپنے انگوٹھے چوم رہے ہو. یہ کیسی بات ہو گئی؟ اور فائدہ کس کو ہو گیا جی؟ اور سبحان اللہ جی، ماشاء اللہ، حضور راضی ہو جائیں گے. دیکھو نا، ایک ہے کہ حضور کا نام آیا، تم نے پڑھا درود، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم، تم نے درود پڑھا تو اللہ کتنے دفعہ رحمت بھیجیں گے؟ پھر تو بات ٹھیک ہوئی نا. تم نے ایک دفعہ درود حضور پہ بھیجا، اللہ نے 10 رحمتیں نازل کی، تیرا بھی فائدہ ہو گیا، میرے مدنی کا شان بھی اونچا ہو گیا. لیکن یہ انگوٹھے چومنے سے مجھے نہیں مسئلہ سمجھ آیا. انگوٹھا تم چومو، 11ویں کا دودھ تم پی جاؤ، کل خانی والے دن مردہ تو غریب قبر میں چلا گیا ہے، پلا تم اڑال جاؤ، فائدہ مردے کو ہو رہا ہے. کیوں بھائی؟ مجھے تو آج تک حقیقت ایمان سے میرا عقل جواب دے جاتا ہے. اچھا پھر چاول ہم لے آتے ہیں، گھی ہم لے آتے ہیں، وہ ڈالڈا چاہے اصلی، وہ ہم لے آتے ہیں، دیگیں جب چڑھاتے ہیں، ثواب کی کنجی مولوی کے پاس ہے، وہ آئے ختم شریف پڑھے اور ثواب بخشے. وہ بھائی مولوی کے کوئی ٹکا بھی نہیں لگا، پیسے ہمارے ہیں، چاول ہمارے، وہ چاچا لگتا ہے کہ ثواب اس کے جیب میں ہے. کوئی عقل کرو. ثواب یہ مولوی خود لے کے جائے گا قبر میں داخل ہو کے پہنچانے کے لیے، یا اللہ پہنچاتا ہے؟ جب اللہ پہنچاتا ہے پھر کسی مولوی کی پھر پلیٹ آگے رکھ کے ختم پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم نے نیت کی، اللہ کو پتا ہے خیرات کرا ہے میرے نام پر، فلاں کو ثواب ملے، اللہ دے دے، ختم ہو گئی بات. پھر یہ کیا؟ اچھا اگر آگے پلیٹ ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ٹھاک کھانا پکا ہوا، بریانی ذرا مضبوط ہو تو پھر ختم بھی مولوی ذرا آواز سے پڑتا ہے بلند. آگے تم دال رکھو جناب، باجرے کا روٹی رکھو، اگر ختم پڑھے نا جو مرضی ہے، مجھے گالی دینا، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے.
میں نے تمہیں معاف کیا، اپنے گھر میں بیٹھ کے جتنا مجھے گالی دے سکو نا اپنے دل کی بھڑاس نکال لینا، اور تمہیں میں نے معاف بھی کر دیا، قیامت میں بھی خدا نہیں پکڑے گا۔ اس لیے خدا کہتا ہے میرے مدنی ان سے پوچھو کہ ام کنتم شہداء، کیا تم موجود تھے جب یہ حکم ہوئے تھے؟ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغیر علم۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی پھر ان لوگوں کو بتلا دو کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے جہل کے ساتھ، علم بھی کوئی نہیں، دلیل بھی کوئی نہیں، لیکن کہتا ہے نہیں یہ کرنا ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ اور پھر یہ بھی کہتا ہے کہ جی اللہ پاک کا حکم ہے، جی یہ اللہ کے پیارے ہیں جناب، اللہ کے محبوب ہیں، جب ہم ان کے نام پہ خرائط کرتے ہیں یہ راضی ہو کے اللہ میاں کو پکڑ لیتے ہیں، ہماری بات منوا دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ بغیر علم کے جھوٹ بولنے والا اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ چیزیں میں پیدا کروں اور غیر کے نام پر جا کے نظریں چڑھائے؟ اور آگے پتہ ہے فیصلہ کیا کر دیا؟ فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، میرا محبوب یہ بھی بتلا دو کہ اللہ ظالموں کو پھر ہدایت نہیں کرتے۔ جو اپنے ظلم پہ ڈٹ جائے، جو شرک پہ ڈٹ جائے، سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک ہے کہ اللہ کے سوا غیروں کو معبود بنائے۔ سب سے بڑا ظلم کیا ہے کہ اللہ کی پیدا کردہ چیز کو غیروں کے نام پہ نظر چڑھائے کہ چیز اللہ نے پیدا کی اور ہے فلاں کے لیے۔ اس لیے فرمایا کہ پھر ہم ایسے ظالموں کو بھی، اور فرماتے ہیں کہہ دو قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ، کہہ دو میرا مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے تو قرآن میں کسی چیز کو حرام نہیں پایا کھانے والے کے لیے۔ اللہ نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں سب مباح ہیں، کھا سکتے ہو، حلال ہیں، مگر وہ چیزیں الا ان یکون میتۃ، ہاں وہ چیز جو مردہ ہے، مر گیا جانور، ذبح نہیں ہوا، اللہ کا نام نہیں لیا گیا، مر گیا، وہ حرام ہے۔ او دمن مسفوحا، یا وہ خون جو بہنے والا ہے ذبح کے وقت۔ کیا مانا؟ ویسے تو کلیجی بھی خون ہوتا ہے، تلی بھی خون ہوتا ہے، کبد جو ہے تہال جسے کہتے ہو جگر وہ بھی خون ہوتا ہے، لیکن وہ حلال نہیں، وہ حرام نہیں۔ دمن مسفوحا، وہ خون حرام ہے جو بہنے والا ہے۔ دمن مسفوحا او لحم خنزیر، یا خنزیر کا گوشت، پوست، ہڈی نجس العین ہے، فإنہ رجس او فسقا، کیونکہ یہ پلید ہے، ناپاک ہے، یا اللہ کے حدود سے نکلنے والی بات ہے۔ احل لغیر اللہ بہ، وہ چیزیں جو تم نے غیر کے نام پہ چڑھائی ہیں وہ خنزیر سے بھی زیادہ حرام ہے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، میں کوئی ہی رانجھا نہیں پڑھ رہا، یعنی وہ اللہ نے خنزیر کے بھی بات شمار کیا ہے۔ احل لغیر اللہ بہ، اور آگے فرما دیا کہ ہاں فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، اگر میرا بندہ کوئی مجبور ہو جائے کہ جنگل میں جا رہا ہے بیچارہ، کوئی تجاوز بھی نہیں کر رہا، حد سے بھی نہیں نکل رہا، لذت بھی نہیں حاصل کر رہا، مر رہا ہے، اگر وہاں کوئی حرام چیز پڑی ہو تو اتنی کھانے کی اجازت ہے جس سے جان بچ جائے، وہ تو اس میں نے اجازت دی ہے، اور تو نہیں۔ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور میرا محبوب تیرا رب جو ہے بخشنے والا ہے، مہربان ہے، اگر غلطی ہو گئی ہے توبہ کر، اللہ کے دروازے پہ گر جا، اللہ پاک رحم فرمانے والے ہیں۔ وہ چاہے 70 سال تو قبروں پہ سجدہ کر، ایک دن اللہ کے دروازے پہ گر کے توبہ کر لے کہ میرا اللہ میری شرک سے توبہ، اللہ فرماتا بندہ میں نے 70 سال کے شرک تیرے معاف کر دیے۔ وہ اتنا بڑا غفور ہے، دعا کرو اللہ ہمارے گناہ بھی معاف کر، اللہ ہمارے خطائیں بھی معاف کر دے، اور اللہ امت اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ جی کہ میں مثلاً گناہ گار ہوں اور میری بیوی بڑی اچھی ہے، شریف ہے اور ایماندار ہے، تو جب میں مر جاؤں گا قیامت میں تو مجھے ملے گی، جب دنیا میں ملی ہے تو قیامت میں بھی ملے گی۔
کوئی فکر نہ کرو. اللہ تبارک و تعالی نے اگر مقدر میں لکھا ہے، یہ خدا کی شان ہوتی ہے نا. ایک کہتے ہیں کہ وزیر تھا تو تھا بڑا بدصورت، کالا رنگ سیاہ رنگ ایسا کیسا تھا. اب چونکہ وزیر تھا، دولت تھی، پیسہ تھا، تو اس نے ایک بڑی خوبصورت لڑکی سے شادی کی. جب شادی ہو گئی تو ایک دن کٹھے بیٹھے ہوئے تھے تو اس کی بیوی ذرا ہنسنے لگی. تو اس نے کہا کس بات پہ ہنس رہی ہے؟ اس نے کہا میں ہنس اس لیے رہی ہوں کہ ہم دونوں اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں. اس نے کہا تم فقیر کب سے بن گئی بھائی؟ یہ جنت کی بھی خبریں دینے لگ گئی. اس نے کہا بات یہ ہے کہ میں نے تیرے جیسے بدصورت کے ساتھ گزارا کر کے صبر کیا تو خدا مجھے بھی جنت دے گا، اور تیرے نصیب میں اگر اللہ نے دنیا میں میرے جیسی بیوی رکھی ہے، معلوم ہوتا ہے رب راضی ہے، تجھے بھی جنت دے گا. تو اس لیے بہرحال تم فکر نہ کرو، اللہ پاک رحمت کریں اور دعا کرو اللہ دونوں کو جنت لے جائے. یہ یاد رکھو، جب آدمی کو یہ احساس ہو جائے نا کہ میں گندا ہوں، گناہ گار ہوں، سمجھو رب راضی ہو رہا ہے. جب بیماری کے علاج کرانے کی توجہ، پہلے تمہیں بیماری کا پتہ ہی نہ ہو، یہی نہ سمجھو کہ میں بیمار ہوں تو علاج کیا کراؤ گے. جس دن تمہیں یہ خیال آ جائے کہ نہیں یار مجھے بیماری تو لگ گئی، اب میں ڈاکٹر ڈھونڈوں، تو پھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے اللہ نے کوئی ایسی بیماری نازل نہیں کی جس کا دوا ابھی نازل نہ کیا ہو. یہ الگ بات ہے کہ اس دوا تک ہم ابھی نہ پہنچے ہوں. تو اس لیے جیسے روحانی بیماریاں ہیں، جب خیال آ جائے نا کہ میں گناہ گار ہوں، سمجھو پھر رب راضی ہو رہا ہے. اور اللہ کو ہم گناہ گار بہت پسند ہیں، یہ یاد کیا کرو. بس دعا کرو اللہ توبہ کی توفیق دے، اللہ ہمیں توبہ کی توفیق دے دے. اگر بندے گناہ نہ کریں نا تو پھر اس کی رحمت اور ستاری کی شان کیسے ظاہر ہو. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اگر ساری مخلوق گناہ چھوڑ دینا اللہ ایک اور مخلوق پیدا کر، یہ بھی اس کی شان ہے. بس دعا کر اللہ توبہ کرنے کی توفیق دے. کے دن سورت کہف پڑھنا ہاں سنت ہے، حدیث میں ثابت ہے. ہر رات سورت واقعہ پڑھنا وہ بھی حدیث میں ثابت ہے کہ جو لوگ رات کو سورت واقعہ پڑھیں اللہ ان کو کبھی بھوکا نہیں ماریں گے. یہاں پر صدقہ جو ہے ہم کس کو دیں؟ جو غریب مسکین محتاج زخمی معذور نظر آئے اس کو دو، یا مدرسے میں جا کے دیا کرو. مدرسے سب سے زیادہ مستحق ہوتے ہیں، ان میں طالب پڑھتے ہیں اور وہ مانگتے بھی نہیں. کوئی آدمی اپنی شرم گاہ پر زیتون کا تیل لگائے تو علاج کے لیے کوئی منع نہیں. کیا ہے علاج کا؟ ویسے بھی مالش کرے تو کیا ہے، منع ہے. سے قرآن پاک لے کر مینا چلا گیا، قرآن میرے پاس ہے، وہ پاکستان نہ لے جائیں. مینا تو حرم ہے اور حرم کے لیے قرآن وقف ہے. حد حرم سے باہر نہ لے جاؤ، باہر لے جاؤ تو اپنا خریدو، یا جا کر باقاعدہ دفتر ہیں جو ہدیہ تقسیم کرتے ہیں ان سے لو. میں اپنے کبوتر اگر پال کر یہاں ذبح کر کے کھاؤں وہ حلال ہیں. بیوی ایک دوسرے کے شرم گاہ کو دیکھیں کوئی حرج نہیں، حلال ہے. لیکن کوئی ایسی دیکھنے کی چیز ہے نا، کیا دیکھتے ہیں آپ؟ پیشاب کی جگہ ویسے لوٹے میں پیشاب بھر کے رکھ لو، دیکھتے رہو صبح شام. شیشے کے برتن میں ہو تاکہ تمہیں نظر بھی آئے، وہ تو نظر نہیں آتا نا، چھپا ہوا پیشاب ہے نا. کیا دیکھنے کی جگہ ہے؟ کوئی ذوق ہے، کوئی شوق ہے کہ دیکھنے سے آدمی جلدی اندھا ہو جاتا ہے. ویسے حکیموں نے لکھا ہے کہ قرآن حدیث کا مسئلہ نہیں. عمرے اور حج کی کتابوں میں یا رسول اللہ لکھا ہوتا ہے تو اس وقت کہتے تھے صحابہ جب حضور زندہ تھے، یا اب کہہ رہے ہیں؟ کوئی عقل بھی تو کرو نا. اب حضور کے سامنے جو حدیث آتی تھی، صحابی آیا اس نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ فلاں بات بتائیں، تو وہ تو نقل کر رہے ہیں ہم. جیسے قرآن کہتا ہے اللہ نے حکم دیا تھا اذهب الى فرعون انه طغى، کہ موسیٰ جاؤ فرعون کے پاس. اب جو تم پڑھ رہے ہو تم حکم دے رہے ہو، موسیٰ علیہ السلام تمہارے سامنے کھڑے ہیں کہ تم بات کو نقل کر رہے ہو. یا رسول اللہ اب دور سے کہنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ میری پکار سن رہے ہیں، یہ شرک ہے. حکومت کا نظام ہے کہ اپنے کفیل کے ساتھ کام کرو، کفیل راضی ہے، کفیل کے راضی ہونے سے کوئی نہیں ہوتا. نظام وہ ہوتا ہے جو حکومت بناتی ہے. اسلامی حکومت کے قانون کو کبھی نہ توڑا کریں.
بغل کے بال اگر بڑے ہو جائیں تو نماز جائز ہے، نماز تو جائز ہے، لیکن بڑے ہونے سے کیا تم نے کوئی سکھوں کی اتباع کرنی ہے کیا؟ میں ایک بلڈنگ میں کام کرتا ہوں، وہاں سے